بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پھر سے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے مسلم بادشاہ کی ہے جن کی 5 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ پردے میں رکھتے تھے اور انہیں پردے میں رہنے کا حکم دیتے تھے۔ ان کے باہر جانے پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو اذان کی فضیلت کے بارے میں بھی معلوم ہونے والا ہے، دیکھتے رہیے پورا ویڈیو۔ بادشاہ سلامت اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں ہمیشہ پردے میں رکھتے تھے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑے۔ بادشاہ سلامت چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک اور شریف شریعت پہ چلنے والے، سنت کو اپنانے والے لڑکوں کا رشتہ آئے۔ شہزادیوں کے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آتے تھے، پر ان میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا تھا جو نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہو، جو سنت کو اپنانے والا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادیاں اپنے کمرے میں جا کے سو رہی تھیں۔ بادشاہ سلامت کو ہمیشہ یہ ڈر بنا رہتا تھا کہیں ان کی بیٹیاں سنت پہ ہٹ کے نہ چلنے لگے، کہیں ان کی بیٹیاں ایسے گناہ نہ کرنے لگے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت ہمیشہ اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھتے تھے۔ رات کو سونے کے بعد بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ بیٹیاں باہر نہ جائیں۔ بادشاہ سلامت جب تک اپنی بیٹیوں کو رات میں سوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے تھے تب تک وہ جا کے اپنے بستر پہ نہیں سوتے تھے۔ بادشاہ سلامت ایسے تو روز اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے ہی سوتے تھے، پر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کے کمرے میں آتے ہیں تو وہاں لڑکیوں کی چپلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ بادشاہ سلامت کی نظر ان کی بیٹی کی ایک سینڈل پہ پڑتی ہے جس کے نیچے مٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور بادشاہ سلامت تب لڑکیوں کے کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لڑکیاں بے خبر سو رہی ہوتی ہیں اور ان کے پیروں میں سینڈل ہوتی ہے۔ وہ لڑکیاں ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے گھوم کے آئی ہیں اور وہ اپنی سینڈل اتارنا بھول جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹیاں رات میں کہیں گھومنے جاتی ہیں، پر بادشاہ سلامت اپنی بیٹیوں سے یہ بات نہیں پوچھتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے وزیر سے کہتے ہیں، جاؤ اعلان کر دو، کوئی ایسا شخص لے کے آؤ جو میری بیٹیوں پہ نظر رکھے اور بتائے کہ میری بیٹیاں رات میں کہاں جاتی ہیں، تو میں انہیں انعام دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دوں گا۔ وزیر بادشاہ سلامت کے پاس ایک پڑھا لکھا اچھے گھر کا لڑکا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں رات میں آپ کی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کی بیٹیاں کہاں جاتی ہیں، تو آپ میری شادی اپنی بیٹیوں سے کر دیں گے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ہاں ہاں بالکل، میں اپنی بیٹیوں کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اگر تم 3 دن کے اندر مجھے جواب نہیں دے پائے اور یہ راز نہیں بتا پائے کہ میری بیٹیاں کہاں جاتی ہیں تو میں تمہیں تیسرے دن مروا دوں گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کو نیند کی وجہ سے یہ بھی نہیں یاد ہوتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ وہ لڑکا سو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا صبح کب ہو گئی۔ بادشاہ سلامت رات کے ٹائم تب اپنی بیٹیوں کے کمرے کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ آدمی بے خبر سو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت جب کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں میری بیٹیاں کمرے میں نہیں ہیں، اور بادشاہ سلامت کو اس آدمی کے اوپر بہت غصہ آتا ہے اور اس آدمی کو جگا کے پوچھتے ہیں، میری بیٹیاں کمرے میں نہیں ہیں، تم کیسے نظر رکھ رہے تھے؟ بادشاہ سلامت اس آدمی سے پوچھتے ہیں، اے جاوید، تم تو بولے تھے میں آپ کی بیٹی پہ نظر رکھوں گا، آخر تم سو کیوں گئے اور تم نے میری بیٹی پہ نظر کیوں نہیں رکھا؟ میری بیٹیاں کمرے میں نہیں دکھ رہی ہیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دے، آج میں نظر رکھوں گا۔ دن کے سارے کام کاج کے بعد دوسری رات آتی ہے، پھر وہ آدمی سوچتا ہے، آج رات تو شہزادیوں پہ نظر رکھنی ہی پڑے گی ورنہ بادشاہ سلامت ہمیں سزا دیں گے۔
जावेद फिर से सो जाता है और शहजादियों को फिर से घूमने का मौका मिल जाता है। बादशाह सलामत फिर से जावेद से पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटियों पे नज़र क्यों नहीं रखी। जावेद माफ़ी मांगता है और कहता है, बादशाह सलामत आज मुझे फिर मौका दे दीजिए। अब की बार मैं पक्का नज़र रखूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपकी बेटियाँ कहाँ जाती हैं। आज तीसरा दिन है। आज फिर जावेद सो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात हो गई, कब नींद आ गई। बादशाह सलामत फिर अपनी बेटियों के कमरे में आते हैं और देखते हैं मेरी बेटियां कमरे में नहीं हैं। बादशाह सलामत को जावेद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। बादशाह सलामत जावेद से कहते हैं, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। जावेद बादशाह सलामत से कहते हैं कि आज आप मुझे फिर से मौका दे दीजिए। बादशाह सलामत कहते हैं, नहीं नहीं, मैं वज़ीर को बुला के आज तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा, आज मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता, तुम बहुत लापरवाह हो। बादशाह सलामत अपने वज़ीर को बुलाते हैं और कहते हैं, इस आदमी को मार डालो, ये आदमी बहुत लापरवाह है। अच्छा हुआ मेरी बेटी की इससे शादी नहीं हुई, वरना वो ज़िंदगी भर रोती। बादशाह का वज़ीर उस आदमी को मार देता है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। बादशाह सलामत उस आदमी से कहते हैं, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, तुम ही अपने इस मौत के ज़िम्मेदार हो। बादशाह सलामत कहते हैं, जो लड़का ज़िम्मेदार होगा और वो अपने सारे काम ज़िम्मेदारी से करता होगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा और वो मुसलमान होना चाहिए, नबी का फरमाबरदार होना चाहिए, एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होना चाहिए। अगर कोई गरीब, अगर कोई फ़कीर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं उससे भी अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अरे बेटा, तुमने सुना है, राजा ने ऐलान किया है, अगर कोई मेरी बेटी के राज आके मुझसे बताए कि वो रात को कहाँ जाती है तो मैं अपने बेटी की शादी उससे कर दूंगा और उसे अपनी आधी जायदाद भी दे दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। इब्राहिम अपनी अम्मी जान से बोलता है, अम्मी जान, हाँ मैंने राजा का ऐलान तो सुना है, पर मैं कैसे बता पाऊँगा कि उनकी बेटी कहाँ जाती है, ये सब तो मुझे पता नहीं। इब्राहिम की मम्मी जान कहती हैं, इब्राहिम बेटे, आप बहुत भोले हैं, अगर वो शहज़ादियाँ आपको रात में कुछ खाने या पीने की चीज़ दे तो आप बिल्कुल मत खाइएगा, उन चीज़ों को आप फेंक दीजिएगा और सो जाइएगा, सोने की एक्टिंग करिएगा, उनको लगे कि आप सो रहे हैं, तभी आपको ये राज पता चलेगा कि वो लड़कियां कहाँ जाती हैं। अगर आपको ये राज पता चल जाएगा और आप राजा से बता देंगे तो राजा आपको इनाम भी देगा और अपनी बेटी की शादी भी कर देगा, इस तरह हम दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। इब्राहिम कहता है, जी मम्मी जान, मैं ऐसा ही करूँगा। दोस्तों, इब्राहिम एक नेक और अच्छा लड़का है जो अपनी माँ का कहना मानता है और वही काम करता है जो माँ कहती है और माँ उसकी हमेशा वही बात कहती है जो उसके लिए बेहतर हो। आपा जान, अजान हो रही है और आप तीनों यहाँ बैठ के बातें कर रही हैं, क्या आपको पता नहीं है? अब्बू जान बताते हैं, अजान का जवाब देना कितना बड़ा सवाब है। हर अजान के बदले में 1 लाख नेकी मिलती है, यानी कि हर वर्ड पे 1 लाख नेकी मिलती है और अजान का जवाब देने वाले को अल्लाह जन्नत में डालता है और उसके 1 लाख गुनाह माफ़ करता है और 1 लाख दर्जे बुलंद करता है। यहाँ पे आपको सवाब इकट्ठे करने चाहिए, नेकियाँ इकट्ठी करनी चाहिए और आप तीनों बैठ के बातें कर रही हैं और अजान का जवाब भी नहीं दे रही हैं।
ہاں ہاں عظمیٰ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہم تینوں سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں اور ہم تینوں چل کے نماز پڑھنے کی تیاری کریں، ورنہ عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور رات ہو جائے گی۔ عظمیٰ کے سمجھانے کے بعد وہ تینوں بہنیں نماز پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں اور تینوں ایک ہی لائن پہ نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ ابراہیم بادشاہ سلامت کے محل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اندر جانا چاہیے بادشاہ سلامت سے بات کرنے کے لیے کہ میں آپ کا کام کروں گا اور آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجیے اور مجھے انعام دیجیے۔ ابراہیم بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے اور مجھے جائیداد میں حصہ بھی دیں گے؟ راجہ سلامت کہتے ہیں اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، اگر ناکام ہوئے تو میں تم کو مروا دوں گا۔ ابراہیم کہتا ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابراہیم اپنے آپ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، جیسا میری ماں نے مجھے بتایا ہے بالکل میں ویسا ہی کروں گا۔ ماں نے کہا تھا رات میں نکلنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لینا، اگر تم سورہ یاسین پڑھ لو گے تو ان شہزادیوں کو دکھائی نہیں دو گے، اس طریقے سے راز پتہ چل جائے گا۔ شہزادیاں آج رات میں گھومنے کے لیے پھر سے پلاننگ بناتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جو نیا لڑکا آیا ہے اس کو جوس میں دوا ملا کے پلا دی جائے، تب یہ بے ہوش ہو کے سو جائے گا، آج رات پھر ہم لوگ گھومنے چلے جائیں گے۔ چاروں شہزادیاں ایک کمرے میں ہوتی ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی ہیں عظمیٰ یہ جو نئے آدمی آئے ہیں ان کو تم جوس جا کے پلا دو۔ عظمیٰ کہتی ہے جی آپا جان میں جا رہی ہوں۔ عظمیٰ جوس لے کے ابراہیم کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے بھیا یہ جوس پی لیجئے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہاں عظمیٰ بہن میں یہ جوس ضرور پیوں گا، آپ یہ جوس میرے ٹیبل پہ رکھ دیجئے، میں سونے سے پہلے یہ جوس پی لوں گا۔ عظمیٰ کہتی ہے نہیں ابراہیم بھائی آپ میرے سامنے پیجئے۔ ابراہیم کہتا ہے ٹھیک ہے عظمیٰ۔ اصل میں ابراہیم نے اپنے کرتے کے اندر ایک تھیلی بھری ہوتی ہے اور وہ جوس کو دھیرے دھیرے اسی تھیلی میں ڈال دیتا ہے۔ عظمیٰ کو لگتا ہے کہ ابراہیم بھائی نے جوس پی لیا ہے اور عظمیٰ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عظمیٰ تینوں بہنوں کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے باجی دیکھو ابراہیم بھائی نے پورا جوس پی لیا ہے، میں خالی گلاس لے کے آئی ہوں۔ ان کی باجیاں خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں اچھا باجی جان، کہتی ہیں شاباش عظمیٰ مجھے پتا تھا تم یہ کام ضرور کر پاؤ گی، چلو اب ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں۔ عظمیٰ اپنے ابو کے کمرے میں جا کے دیکھتی ہے ابو جان بے خبر سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں بہنیں ابراہیم کے کمرے میں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں ابراہیم بھی بے خبر سو رہے ہیں۔ وہ بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکل کے رات میں باہر جانے کی تیاری کرتی ہیں اور سبھی بہنیں محل سے باہر نکل جاتی ہیں اور گھومنے چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی ساری بہنیں باہر نکلتی ہیں ویسے ہی ابراہیم اٹھ جاتے ہیں اور کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ شہزادیاں کہاں جا رہی ہیں۔ ابراہیم شہزادیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور جہاں جہاں شہزادیاں جاتی ہیں وہیں وہیں ابراہیم بھی جاتے ہیں۔ آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا یہ شہزادیاں کہاں جاتی ہیں اور میں باجی راجہ جان سے آج بتاؤں گا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آج کے دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ نہیں عظمیٰ یہ صرف آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم تب باغ میں پہنچتے ہیں تو باغ میں اس کو ایک بہت ڈراؤنی شکل کی عورت ملتی ہے اور وہ ڈراؤنی شکل کی عورت کہتی ہے تم باغ کے اندر نہیں آ سکتے، اگر تمہیں باغ کے اندر آنا ہے تو تم میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ سوال نمبر 1 پہلے نبی کا نام بتاؤ، سوال نمبر 2 آخری نبی کا نام بتاؤ، سوال نمبر 3 کھانا کھانے کی دعا سناؤ۔
ابراہیم اس ڈراؤنی عورت کے تینوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو پہلے نبی آئے ہیں ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں جو آخری نبی آئے ہیں ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جواب نمبر 3، کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ابراہیم کے تینوں سوالوں کے جواب سن کے وہ بھیانک عورت کہتی ہے، اب تم باغ کے اندر جا سکتے ہو۔ تو ابراہیم گھر سے سورہ یاسین پڑھ کے نکلا ہے اور اس نے اچھی طریقے سے اپنے اوپر دم کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ یہی فرشتہ اس ڈراؤنی عورت سے ابراہیم کی مدد کرے گا اور ابراہیم کی جان بچائے گا۔ آپا آج بھی بہت مزہ آ رہا ہے نا، ہمیشہ کی طریقے؟ فرزانہ اپنی بڑی آپا جان سے کہتی ہے، آپا جان آج بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ پیچھے سے ابراہیم ان لوگ کی باتیں سوچ رہا ہے اور سن رہا ہے کہ اپنے ابو جان سے کس طریقے سے جھوٹ بول کے رات میں گھومنے آتی ہیں۔ آپا جان، ابو جان نے ہم لوگ کے اوپر اتنی پابندی کیوں لگا کے رکھی ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں گھوم سکتے ہیں؟ ہم لوگ باہر کیوں نہیں؟ جب ابراہیم لڑکیوں کا پیچھا کر رہے تھے اسی باغ میں ابراہیم کو ایک طوطا ملتا ہے، جو طوطا بولتا ہے، ارے بھیا آپ کون ہیں اور اس باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس باغ میں آدمیوں کا آنا منع ہے۔ اس باغ میں صرف لڑکیاں آتی ہیں، اگر لڑکے آتے ہیں تو وہ زندہ نہیں بچتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کوئی اللہ والے ہیں، تبھی تو آپ زندہ کھڑے ہیں۔ میں شہزادیوں کا پیچھا کرتے کرتے اس باغ میں آ گیا ہوں۔ مجھے راجا کو جا کے بتانا ہے کہ شہزادیاں رات میں کہاں جاتی ہیں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو راجا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے اور مجھے مالا مال کر دیں گے۔ اگر میں ایسا نہیں بتا پایا تو راجا 3 دن کے اندر مجھے مار دیں گے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیا تم میرے لیے ثبوت بنو گے؟ کیا تم راجا کو جا کے بتاؤ گے کہ شہزادیاں رات میں یہاں آتی ہیں؟ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، پر تمہیں میرے 3 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ سوال نمبر 1، ہم کس کے امتی ہیں؟ سوال نمبر 2، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ سوال نمبر 3، ہمیں قیامت کے دن کون بچائے گا؟ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے غصے اور غضب سے کون بچائے گا؟ ابراہیم طوطے کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے، سوال نمبر 1، ہم پیارے آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سوال نمبر 2، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 3، ہمیں اللہ کے غصے اور قہر سے قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام بچائیں گے۔ مٹھو میاں ابراہیم کے جواب سن کے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اب میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، تم ایک اچھے مسلمان۔ مٹھو میاں راجا کے پاس جا کے ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ ساری باتیں سننے کے بعد راجا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں اپنی بیٹی کی شادی تمہیں سے کروں گا اور تمہیں کو میں اپنی آدھی دولت کا وارث بناؤں گا۔ شہزادیاں اپنے ابو جان سے معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں، ابو جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ سے بن بتائے باہر گھومنے نہیں جائیں گے۔ راجا ابراہیم سے پوچھتا ہے، تمہیں میری سب بیٹیوں میں سے کون سی زیادہ اچھی لگی؟ تو ابراہیم کہتا ہے، میں آپ کی بڑی بیٹی حسینہ کو پسند کرتا ہوں۔ راجا اپنی بڑی بیٹی حسینہ کی شادی ابراہیم کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی کہانی ہم پھر سے لے کے آئیں گے۔ میرا چینل دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے بیل آئیکن کا بٹن آن کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔